ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے واللہ اعلم بمرادہ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی وہ ذات وہ ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، القیوم اور ہر چیز کو تھامنے والی ہے، ہر ایک چیز کو قائم کرنے والی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق وہ ذات وہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل اور وہ ذات وہی ہے جس نے نازل کیا تورات کو اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان اور وہ ذات وہی ہے جس نے فرقان نازل کیا یعنی قرآن نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، واللہ عزیز اور اللہ تعالیٰ کمال قدرت کے مالک ہیں، ذو انتقام اور بدلہ لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء بے شک اللہ تعالیٰ پر فی الارض ولا فی السماء زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی بھی چیز مخفی نہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہ ذات وہی ہے جو تمہاری صورتوں کو ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتی ہے پیدا کر دیتی ہے۔ لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، العزیز کمال قدرت کے مالک ہیں، الحکیم کمال حکمتوں کے مالک ہیں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے اس سورت کا نام کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، اور اسی طرح اس کا شان نزول آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا تھا۔ مزید اور ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سوالات کے تشفی جوابات دیے تھے، اور ایسے جواب دیے تھے کہ اس وفد نے بھی ان جو جواب حضور نے دیے ان کا اقرار کیا اور ان کو تسلیم کیا کہ واقعی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بات بالکل درست ہے۔ ان سوالوں اور ان جوابوں سے پہلے وہ تین آدمی جو میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیے تھے، ایک ان کا سردار عبد المسیح اور دوسرا اس کا ایک مشیر تھا جو کہ انہی میں سے تھا جس کا نام ایہم السید تھا، اور تیسرا ان کا ایک پادری جو اتنا بڑا پادری تھا کہ جو شاہ روم تھا وہ بھی اس کا اعزاز و اکرام کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا ابو حارثہ ابن علقمہ۔ یہ تین بڑے آدمی، ان تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا آغاز کیا، اور گفتگو کا آغاز اس انداز سے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کو علامات الوہیت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی جو ہمارے پیغمبر تھے، یہ وہ پیغمبر تھے جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ وہ پیغمبر تھے جو اندھوں کو مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے، یہ وہ پیغمبر تھے جو کوڑی اور برس کے مریض جو بالکل اس دور میں لا علاج تھے ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور وہ بالکل تندرست ہو جاتے، اور ہمارے پیغمبر یہ وہ پیغمبر تھے کہ پرندوں کو مٹی سے بناتے پھر ان کے اندر پھونک مارتے اور وہ جو ہے وہ اڑ جایا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتے انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور یہ وہ پیغمبر تھے کہ جنہوں نے پنگوڑے کے اندر جھولے کے اندر بات کی ہے،
چنانچہ یہ کام اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے۔ کوئی آج تک بندہ وہ باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوا، جبکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا بچہ نہیں جس نے جھولے کے اندر بات کی ہو، تو انہوں نے جھولے کے اندر باتیں کی ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ باقی تمام مخلوقات سے ہٹ کر ہے، ایک جدا گانا ہے، اور یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی والد نہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذات الہی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ باپ ہیں۔ یہ انہوں نے چند دلائل جو ہے وہ پیش کیے ہیں، اور اس طرح اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور گفتگو کا آغاز کرنے والے یہی تین آدمی، اور انہی تین آدمیوں نے پھر آگے تک جو ہے وہ بات چلائی ہے۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، بصیرت، علم، دانائی، فہم، تدبر، یہ سب کا سب من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ جو فہم عطا فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے بصیرت اور فہم جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے پہلی بات تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ مجھے بتائیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو یہاں جو مشابہت ہے وہ دو طرح کی مشابہت مراد ہے۔ پہلی ذات میں مشابہت، دوسری صفات میں مشابہت۔ ذات میں مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ جو جنس باپ کی ہو وہی بیٹے کی ہوتی ہے۔ اگر جانور ہے تو اولاد بھی، گھوڑے کا جو بچہ ہے وہ گھوڑا ہی پیدا ہوگا، بھینس کا بچہ بھینس ہی بنے گی، اسی طرح جو ہے وہ گائے کا بچہ گائے ہی پیدا ہوگا۔ گویا کہ انسان کا بچہ انسان ہی کی صورت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسا باپ ہوتا ہے ویسی ہی اولاد ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی جو ذات ہے، کیا اللہ کی ذات کا کوئی مثل ہو سکتا ہے؟ تو ان یہودی جو عیسائی پادری تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات، اتنے تو یہ بھی سمجھتے تھے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ قرآن بھی یہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس ذات کی مثل، اس کی تمثیل، اس کی تشبیہ، اس جیسی کوئی کائنات کے اندر دوسری ذات، کسی ذات کو اس ذات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بات سمجھنے نا جی؟ تو اس لیے معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دلیل یہ دی کہ بیٹا باپ کے مثل ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مثل نہیں۔ اور انہوں نے ان عیسائی پادریوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مثل نہیں۔ اچھا، اس جو انہوں نے اقرار کیا نا کہ یہ اللہ کے مثل نہیں، اس پر مزید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل دی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کبھی نہ کبھی موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت طاری ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، وہ ازل سے ہے اور تا ابد باقی رہے گی۔ ایک وقت جو ہے وہ ایسا عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا کہ وہ کائنات میں موجود نہیں تھے، اور دوبارہ پھر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ پھر کائنات سے معدوم ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کی ذات اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی یہ صفتیں آپس میں میچ نہیں کھا رہی، ایک دوسرے سے مل نہیں رہی۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے مثل نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام عاجز تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ عاجز تھے۔ انہوں نے اپنے حواریوں سے، صحابہ سے کہا نحن من انصاری اللہ، میری جو ہے وہ ان دشمنوں کے مقابلے میں، ان یہودیوں کے مقابلے میں اللہ کے لیے کون جو ہے وہ مدد کرے گا؟ گویا کہ لوگوں کی مدد کی ان کو ضرورت پڑی ہے۔
ٹھیک ہے نا جی، اسی وجہ سے تو انہوں نے مدد مانگی ہے، جبکہ فرمایا کہ اللہ کی ذات تو القیوم ہے، اللہ کی ذات کو کسی کی مدد کی ضرورت، نہ صرف یہ کہ مدد کی ضرورت نہیں بلکہ کائنات کو تھامنے والی، کائنات کو قائم رکھنے والی، کائنات کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ ذات تو وہ ہے جس ذات نے انجیل کو اتارا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو معجزات عطا فرمائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو امتیازات عطا فرمائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمالات عطا کیے گئے، عیسیٰ کو جو علم عطا کیا گیا یہ ان کا کوئی ذاتی علم نہیں تھا، یہ کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ کا عطا کردہ تھا۔ کس کا عطا کردہ تھا؟ وہ تو اللہ کا عطا کردہ تھا۔ اور جب کہ اللہ کے پاس یہ سارے کمالات، اللہ کے پاس یہ سارے اعجازات، اللہ کے پاس جو سارے امتیازات ہیں، یہ اللہ کے ذاتی وصف ہیں۔ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیے، جبکہ ساری کی ساری کائنات کو اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ بھائی دیکھیں، انبیاء کو یہ جو علم عطا فرمایا یہ کس ذات نے عطا فرمایا؟ وحی کو نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ حکمت عطا کس نے کی ہے؟ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ، اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں علم عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حروف تہجی، حروف ابجد، یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے ہے نا جی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ وہ ذات تو وہ ہے جو کہ ان تمام صفات کی ذاتی مالک ہے، جبکہ مخلوقات کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اس کا عطا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کمالات تھے وہ اللہ کے عطا کردہ تھے، حضرت عیسیٰ کے ذاتی اوصاف نہیں تھے۔ تو معزز سامعین، جب اس طرح کے دلائل اللہ کے پیغمبر نے ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے ان تمام دلائل کی صورتوں میں اس چیز کا اقرار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو باتیں آپ عیسیٰ کے بارے میں کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ بالکل درست ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں فرمایا کہ پھر تم اس کا اقرار کیوں نہیں کر لیتے، ان چیزوں کا اقرار کیوں نہیں کر لیتے؟ بہرحال اس چیز کا جو ہے وہ آگے تذکرہ مزید وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی صورت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آل عمران کی یہ پہلی آیات نازل فرمائیں۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا الف لام میم۔ یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حضرت سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہے وہ بھی الف لام میم سے ہوتی ہے، اور سورہ آل عمران کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ گویا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے، اور سورہ آل عمران کی ابتدا بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ معزز سامعین، میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جہاں اور بہت سے معانی اور اس کے مطالب گمان کے درجے میں، ایک تصور کے درجے میں علماء نے بیان فرمائے ہیں، ایک مطلب اور ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو الگ الگ حروف پر مشتمل آیات حروف مقطعات کی صورت میں نازل فرماتے ہیں، گویا کہ یہ انسانیت کو چیلنج دیتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے جو آیات، تمہارے جملے، تمہاری باتیں وہ بھی انہی حروف پر مشتمل ہوتی ہیں، انہی حروف سے مل کر بنتی ہیں، جبکہ اللہ کا یہ قرآن وہ بھی انہی حروف سے مل کر بنتا ہے، انہی سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اگر تمہارے اندر استعداد ہے، اگر تم جو ہے وہ اگر اللہ کی آیات جیسی آیات لانا چاہو تو تب بھی لا، اللہ کی آیات اگر تم بیان کرنا چاہو تو تب بھی بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ حروف ایک ہی ہیں، جو حروف ہم استعمال اپنی باتوں میں کرتے ہیں، الف با تا سا، انہی سے مل کے ہماری باتیں بنتی ہیں نا جی۔ اب دیکھیں، جو میں بول رہا ہوں یا آپ باتیں کرتے ہیں
تو اس میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، جو حرف استعمال ہوتے ہیں، وہ یہی استعمال ہوتے ہیں جو قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن ہماری آیتیں، ہماری باتیں اللہ کی باتوں جیسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا جی. اس لیے فرمایا الف لام میم. آگے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. معزز سامعین، حضرت اسماء بنت یزید کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فرماتی ہیں سنن ابی داؤد اور سنن نسائی، ان دونوں جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم ان دونوں صورتوں کے اندر موجود ہے. اللہ کا سب سے بڑا نام اسم اعظم، اس کے بہت فضائل نازل ہوئے ہیں بھائی. اسم اعظم کو ذکر کر کے جو بھی دعا اللہ سے کی جاتی ہے، اللہ پھر اس دعا کو رد نہیں فرماتے. لیکن اسم اعظم یہ ظاہر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ان دونوں صورتوں کے اندر اسم اعظم موجود ہے. تو بہرحال یہ دونوں صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین بھی کہا ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کیا کہا ہے؟ زہراوین، یعنی دو روشن صورتیں. ویسے تو ہر صورت ہی روشن ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں خیال یہ کیا جاتا ہے بقرہ اور آل عمران کی روشنی ایک دوسری سے ملتی جلتی ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں کو روشن صورتیں کہا ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. الحی، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ازل سے ہے تا ابد باقی رہے گی. القیوم، ہر چیز کو قائم کرنے والی، تھامنے والی ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، وہ ذات تو وہ ہے جس نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو کہ پہلی کتابوں کی کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے تورات کو بھی اتارا تھا اور انجیل کو بھی نازل فرمایا تھا. من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کے رشد اور ان کی جو ہے وہ صراط مستقیم پر ان کو لانے کے لیے. وانزل الفرقان، اور اسی نے فرقان یعنی اس قرآن کو بھی نازل کیا ہے. یہ قرآن کس نے اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، فرمایا بے شک یہ عیسائی انکار کر رہے ہیں اللہ کے پیغام کو ماننے سے منکر ہو گئے. تو اس لیے فرمایا بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ کی ذات کمال قدرت کی مالک ہے اور انتقام لینے والی ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس پر زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ. ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلیل یہ بھی دی تھی کہ کیا آپ اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ جو علم، جتنا علم اور جس کے بارے میں علم اللہ نے عیسیٰ کو دیا، حضرت عیسیٰ کے پاس صرف وہی علم تھا. انہوں نے کہا جی بالکل، جتنا علم اللہ نے دیا عیسیٰ کے پاس وہی علم تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس پر کوئی بھی چیز کائنات سے مخفی، کائنات کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی کو اللہ نے آیت کی صورت میں بھی نازل فرما دیا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ کی ذات تو وہ ہے جس پر زمین و آسمان میں سے کوئی بھی چیز مخفی، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلیل یہ بھی دی تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صورت ہے یہ ماں کے رحم میں کس نے بنائی؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے بنائی. فرمایا کہ کیا مریم سلام اللہ علیہا یہ عام عورتوں کی طرح حاملہ نہیں ہوئی، یعنی پیٹ کے اندر حضرت عیسیٰ کو نہیں اٹھایا؟ ٹھیک ہے نا جی. بہرحال جو ہے وہ نطفہ تو کسی کا نہیں ٹھہرا تھا، لیکن حمل تو اسی طرح ٹھہرا رہا 9 مہینے جس طرح جو ہے وہ عام عورتوں کا ٹھہرتا ہے. تو فرمایا کہ بالکل اسی طرح ٹھہرا جس طرح عام عورتوں کا ٹھہرتا ہے. تو اسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت کی صورت میں بھی نازل فرمایا، هو الذی، وہ ذات تو وہ ہے، یصورکم، جس نے تمہاری صورتوں کو فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں پیدا کیا، کیف یشاء، جیسا چاہا. لا الہ الا ہو،
بے شک وہ ذات تو وہ ہے العزیز جو کمال قدرت کی مالک ہے، الحکیم کمال حکمت کی مالک ہے۔ یہ کمال قدرت یہ 2-3 دفعہ یہاں پہ اس لیے فرما دیا معزز سامعین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں، ان کی پیدائش میں، پیدائش کے بعد جو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے، اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی کو بھی اس طرح جو ہے وہ معجزات اور کمالات عطا فرما سکتے ہیں۔ اس لیے بار بار یہ فرمایا واللہ عزیز، واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ کمال قدرتوں کے مالک ہے۔